بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ دو موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے، عن قریب مجھے زیر زمین گلنے سرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو نہایت ہی سخت مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں کہ اس کے بعد میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزویں ادھوری کی ادھوری رہ گئی، نعمتیں سلب کر لی گئی، قبروں میں ان کے جسم گل سر گئے اور آج ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عن قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، معلوم نہیں کہ کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ ناظرین اکرام، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا اس قدر فکر انگیز بیان ہے۔ پورا اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ حقیقتاً عبرتناک ہے۔ قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک و دشوار ہے مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی خوفناک ہے۔ اس میں نزا کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی خوش و ربا معاملات ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ شہید بوقت شہادت جنت کے خوشنما نظاروں بلکہ اللہ عز و جل چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین جلووں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے نزا کی سختیوں کا احساس تک نہیں ہوتا، جبکہ عام حالات میں مرنے والا سکرات کی شدید تکالیف سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام الگ ہو گئے، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، موت کے جھٹکوں اور نزا کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم اور ہمارے شب و روز موت کی جانب ایک ایک میل ہیں۔ چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، مگر اسے موت کی خزاں سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، مگر موت تمام لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دلشاد ہو لے، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی۔